کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر. ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. کل کے درس میں ہم نے اللہ اور اللہ رب العزت کے حقوق کے اوپر بات کی تھی کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارے اوپر اللہ رب العزت کے حقوق کیا ہیں. تو آج کی نشست میں ہم نے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے حقوق کے اوپر بات کرنی ہے. ان میں سے دو باتیں یاد رکھ لیں. ایک بات تو تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے متعلق ہیں، اور ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے ساتھ متعلق ہیں. تمام انبیاء کے متعلق جو ہیں اس کے متعلق چار باتیں یاد رکھ لیں. سب سے اول یہ عقیدہ رکھنا انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے متعلق ضروری اور لازم ہے کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات معصوم ہوتے ہیں. معصوم وہ کہ جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے ان کو ایسے ہی محفوظ رکھا ہوتا ہے گناہوں سے جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو معصوم پیدا فرمایا ہے. نمبر دو، دلائل کیا ہیں؟ دلائل بہت سارے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ عوام الناس کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے، عوام الناس کے لیے گفتگو کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے مثالوں کے اوپر اکتفا کیا جاتا ہے، دلائل کے اوپر بات نہیں کی جاتی. دوسری بات یہ ہے، انبیاء کے متعلق جو ہم نے دل میں بٹھانی ہے اور اللہ رب العزت کا جو حکم ہے ہم نے ان کے اوپر عقیدہ رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ نبوت وحی ہوا کرتی ہے. نبوت وحی کا کیا مقصد؟ کہ اللہ جس سے چاہتا ہے نبوت کے تاج سے ان کو سرفراز فرما دیتے ہیں. اور اس وقت اللہ رب العزت نے جو جن حضرات کو نبوت دینی تھی وہ دے چکے ہیں. اللہ رب العزت کی مشیت کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے اپنے مرضی سے جس کو دینے چاہی نبوت عطا فرمائی. اللہ کے نبی کے بعد کسی اور بندے کو اللہ رب العزت نبوت نہیں عطا فرمائیں گے. البتہ ولایت کسبی ہے. جو بھی بندہ اگر چاہے کہ میں ولی بن جاؤں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لے کے آ جائے، تقوی اختیار کر لے، مسلمان ہونے کے بعد جو بندہ متقی بن جاتا ہے تو یہ بندہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. نبی نہیں بن سکتا محنت کے ذریعے. محنت کے ذریعے ولی بن سکتا ہے کوئی بندہ. محنت کے ذریعے جتنا ہی کمال کی عبادت کیوں نہ کرے، اطاعت رسول کیوں نہ کرے، وہ بندہ نبی نہیں بن سکتا. اللہ رب العزت نے آیات مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سینکڑوں احادیث میں اس بات کی وضاحت فرما دی ہیں کہ نبی میرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. تیسری بات یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات پر ایمان لے کے آنا ضروری ہے. جن حضرات کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے نبی سے پہلے پیارے آقا انعامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن حضرات کو اللہ رب العزت نے نبی بنا دیا، ان کو برحق ماننا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ عیسائی مذہب کی طرح یا یہودیوں کی طرح کہ اپنے نبی کے علاوہ باقی کسی نبی کو نہ ماننا، یا اپنے نبی کے بعد کسی نبی کو نہ ماننا اور نہ ماننا. نہیں، مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے. جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، ایسے ہی موسیٰ کو بھی اللہ کا نبی ماننا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی ماننا،
तमाम को अल्लाह के नबी, जिनको अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा, उनको बरहक मानना ज़रूरी और लाजिम है। और चौथा अकीदा तमाम अंबिया के मुतालिक ये ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को का मानना ये उस वक़्त का काबिल कबूल होगा कि जब बंदा तमाम नबी को माने। कोई बंदा नबी को नहीं मानता और कहता है कि मैं अल्लाह को मानता हूं, तो ये अल्लाह की असल में हकीकत नहीं मानता, अल्लाह की बात को कबूल नहीं कर रहा, तो ये बंदा हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी नहीं मान रहा। तो ये तमाम अंबिया के मुतालिक 4 किस्म की बातें जो जिनको पल्ले बांधना ज़रूरी है कि तमाम अंबिया मासूम अनिल खता होते हैं, नबुव्वत वह भी होती है, और तीसरी बात यह है कि तमाम अंबिया बरहक हैं, और चौथी बात तमाम अंबिया के मुतालिक कि तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात के ऊपर जो भी नबी है अल्लाह उन अंबिया को मानना, और अल्लाह को अंबिया के बगैर नहीं माना जा सकता। नबी को मानेंगे तब जाके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानेंगे।